اعلان تو ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم دوں، اور وہ صاحب جو ہے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ ہاں نام آپ نے لے لیا تو بریلی کا اعلان تو ہے، کیسٹیں موجود ہیں، مگر وہ ایسا فریب دیتے ہیں کہ نہیں فلاں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تاج الشریعہ نے کچھ نہیں کہا ہمارے بارے میں، تاج الشریعہ کی تعریف کرتے ہیں، فلاں تو یہ کہتے ہیں. مگر بریلی کا یہ اعلان ہے کہ وہ جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیں ذرا. کہا نماز، یہی بتائیں. وہ نماز کی بھی حقیقت ہے، وہ اب اس وقت کیا بیان کیا جائے کہ اصل بات میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر نماز تو وہابی بھی پڑھا رہا ہے، نماز دوسرے فرقے بھی پڑھا رہے ہیں، اصل معاملہ ہے عقیدے کا، اور آپ عقیدے کی بات نہیں کرتے. اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیجئے، بد مذہبوں کا رد کیجئے، وہابیوں کا رد کیجئے، غیر مقلدین کا رد کیجئے. اور صرف ایک کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وہی کتاب اہل سنت کے لیے مفید ہے؟ یہ کس کی روش ہے؟ یہ وہابیہ کی روش ہے کہ وہ جو ہے ایک وہ نہیں، کون سی کتاب ہے وہ، ارے ان کی کتاب ہے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک کتاب کو پکڑے اور یہ بھی ایک کتاب کو پکڑے. فیضان سنت یہ نام بدلا ہوا ہے لیکن لٹریچر دونوں کو، وہ بھی فضائل اعمال ہے، یہ بھی فضائل اعمال. سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال کا مطلب ہے عمل کی فضیلت، تو وہاں فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں کیا ہے فیضان سنت میں وہ بھی فضائل اعمال. ٹریک کیوں اس پکڑے بھی؟ وہ بھی مسجدوں میں ڈیرا ڈالیں، آپ بھی مسجد میں ڈیرا ڈالیں، آپ بھی اپنے جلسوں کو اجتماع بولیں اور وہ بھی اپنے جلسوں کو اجتماع بولیں. آپ بھی جماعت لے کر گھومیں، وہ بھی جماعت لے کر گھومیں. آپ کے یہاں بھی ان پڑھ، ان کے یہاں بھی ان پڑھ. آپ بھی عرس نہ کریں، وہ بھی عرس نہ کریں، وہ بھی اس کے مخالف، اور آپ خاموشی سے مخالفت کریں. ارے اتنی بڑی جماعت اگر وہ چاہتی تو کرتی کہ آج جشن غوث اعظم منایا جائے گا اور ساری ہری پگڑیاں یہاں جمع ہوں. اب ہری پگڑی تو نہ رہی، یہ بدلتی کیوں ہے؟ یہ بولیاں بدل کیوں جاتی ہیں؟ ارے بھائی پہلے انہوں نے کہا جب علماء سمجھاتے تھے کہ بھائی ہری پگڑی آپ باندھتے ہیں، سنت پوری سنت ادا کیجیے کہ سرکار نے مختلف رنگ استعمال کی، کبھی بدل کے کوئی دوسرا رنگ نہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گنبد خضرا کا کر ہے، اور آج انہوں نے کر دیا سترنگی. تو ہم پوچھتے ہیں کیا گنبد خضرا سترنگی ہوگی؟ ابھی تو حضرت کا وہ گنبد خضرا اسی کلر کا ہے، یہ بدل کر گیا. پہلے مسواک یہاں رکھی جاتی تھی. میں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ آپ لوگ یہ مسواک اونچی اوپر اور یہاں ایک الگ سے جیب سی جاتی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا سنت ہے. تو میں نے کہا کیا سنت ہے؟ رکھنا جیب میں سنت ہے یا دانتوں میں کرنا سنت ہے؟ تو اب تھوڑا گھبرایا، خاموش ہوا، پھر سوچ کے بولا نہیں وہ اصل میں سنت ہے دل کے قریب. تو میں نے کہا دل کے قریب کہاں ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے، بیچ میں کپڑا حائل ہے. تو
ہم مشورہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ اندر کو اس کو بنائیے جگہ اس کی، تاکہ وہ جسم سے مس ہوتی رہے اور آپ پر جو ہے ریاکاری کا الزام بھی کوئی نہ لگا سکے، آپ محفوظ بھی ہو جائیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ خواب دیکھیے اللہ محفوظ رکھیے کہ کیسے کیسے خواب جو انہی کی کتاب، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، ان کی کتاب وہ جو سرکار کا پیغام ہٹا ہے، پیغام ادھر سے اس کا تم نے سمجھا کیا ہے؟ نبی محترم کو پیغام سرکار کا آ رہا ہے، اور اسی کتاب میں ہے کہ ایک کوئی حج کو گیا اسلامی بھائی، ہم کیا ہے نہیں معلوم، وہ جو ہری پگڑی باندھے وہی اسلامی بھائی، تو اب وہ حج کر رہا، طواف کعبہ میں مصروف ہے، خیال یہ ہے کہ کاش امیر دعوت اسلامی سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو اب یہ اتنا چھوٹا سا کام، مگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پیش کرتے ہیں، ماں واللہ ہر چھوٹا بڑا کام سرکار کو کرنا ہے۔ اب اتنی بڑی بھیڑ، ہم گناہگار بھی ہیں اور اللہ کے دوسرے نیک بندے بھی ہیں، ارواح اولیاء بھی ہیں، جنوں کی بھی جماعت ہے، نہ جانے کتنی مخلوق ہے، کوئی آ جاتا اس کا ہاتھ پکڑتا اور لے جاتا، مگر انہیں تو سرکار ہی کو پیش کرتا۔ اب اللہ کے حبیب تشریف لا کی کلائی تھامی، اب چلے اور در کعبہ پر پہنچے، دروازہ کھلا، اندر وہ صاحب تھے، اور اس میں خواب یہ نہیں کہ وہ دوڑ کر آئے قدمان رسول پر سر رکھ دیا، وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اس ظالم نے اپنی کلائی چھڑائی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اور وہ دوڑ گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کی کلائی مصطفیٰ نے تھام لی ہو، جس کو مصطفیٰ کا دامن جس کے ہاتھ آ گیا ہو، تو اس کے پیچھے ہزاروں، ایک نہیں ہزاروں ریاض آدمی دوڑے، وہ کہے وہ کسی کی طرف جائے گا، لیکن ایسے بےہودہ خواب، کہیں احمد آباد میں جلسہ ہو رہا ہے، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے کہ سرکار گڈھا کھود رہی ہے، سرکار بلی اٹھا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم ریاض آدمی آنے والا، ان کا جلسہ ہوگا، بتائیے بیٹھیں گے وہ اور گڈھا کھودیں گے سرکار۔ معاذ یہ ایسی جماعت ہوش میں آئیے، نہ جانے اور کیسا چندے کا شوق، کس قدر چندہ کہ دکانوں پہ باکس لگے ہوئے ہیں اور صبح و شام بس چندہ، کتابیں چھاپیں، بہار شریف پڑھیں گے نہیں، بہار شریف چھاپیں گے اور چھاپیں گے، وہ تجارت نہیں، وہ تو سمجھا سکتے ہیں، چھاپیں گے پڑھیں گے نہیں، اور مصنف کتاب کا تذکرہ نہیں، الیاس صاحب کا پورا کئی پیج کا لکھیں گے، یہ کیا کتاب ان کی مصنف کتاب کا ذکر ہو، ان کا تعارف وہ نہیں ہے، یہ اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، کتاب چھپی، تجارت بھی ہوئی، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو گیا، جو کتاب خریدے گا اب کبھی بھی وہ کتاب کھلے گی تو اس میں تذکرہ دعوت اسلامی کا بھی ہوگا، میرے دعوت اسلامی کا بھی ہوگا، جو بھی کتاب وہ ملفوظات ہیں، جو کتابیں ہم چھاپتے ہیں، سنا یہ ہے کہ اس میں سے الملفوظات شریف میں سے وہ سوال تھا اعلیٰ حضرت سے، تو بدعقیدگی کے تعلق سے کچھ سوال تھا تو اس کو غائب کر دیا۔ اب کل کو یہ جھگڑا پڑے گا، وہ کہیں گے ملفوظ شریف میں ایسا ہے، دوسری کتاب آئے گی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جھگڑا ڈالتے ہیں،
یہ کچھ کبھی فیضان سنت میں بھی یہی حال ہے، کچھ مسائل نکال دیں گے پھر ایڈجن وہ نہیں ہوں گے، پھر پڑھا دیں گے، کچھ بٹا دیں گے، تاکہ ہم جو نسخہ رکھیں اس پہ کہیں ایسا لکھا ہے ہمارے پاس میں ملاتے ہیں، اس میں تو ایسا نہیں، تو تاکہ جان بھی بچ جائے۔ اور یہ پگڑی بدلنے کی بھی اس میں بھی بہت بڑی وہ ہے کہ کئی جگہ واچ کیا گیا کہ فلاں موقع تھا دعوت اسلامی، فلاں موقع تھا وہ نہیں نظر آیا، اتنی بڑی جماعت مبلغ کہتے ہیں اپنے آپ کو دین کا، اور یہ غائب ہو جاتے ہیں اپنے موقع پہ، تو انہوں نے یہ ترکیب کری کہ پگڑیاں بدل کر جب ظاہر کرنا ہو ہری باندھو، جب انڈر گراؤنڈ ہونا ہو تو کوئی اور کلر۔ بہت ساری میں اچھے سے ان کے تعلق سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ ڈریس کیوں ہے، دین کی تبلیغ، اس کے لیے ایک خاص ڈریس ہے، اس کی کوئی حل نہیں، اور یہ صرف سودے بازی ہے۔ جیسے ایئر لائنس ہے، اس میں انڈیگو کا اسٹاف ایک ڈریس پہنتا ہے، جیٹ ایئر کا ایک ڈریس ہے، تو ان کا ایک ڈریس کوڈ ہے، اس کو پہننا ہے، اس کے بعد آپ کی تنخواہ 15,000 20,000 یہ کام کرنا ہے، ایسا ڈریس پہننا ہے، اب وہ چلتا رہے گا۔ خیر بہرحال زیادہ بات کڑوی نہ ہو جائے تو، اور علماء پر اعتراض کہ صاحب وہ ہوائی جہاز اور فلاں کا ٹکٹ اور فلاں کا ٹکٹ اللہ دے رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی ناجائز ہے؟ سفر چاہے جیسے بھی صورت اللہ نے صورت دی، علماء پر اعتراض کرنا، اور کیا یہ پیدل سکتے ہیں؟ یہ کیا دوسرے ممالک میں پیدل جاتے ہیں؟ یہ نہیں جاتے ہیں، اور پھر جاہل جاتے ہیں، عالم جائے، عالم کے سفر پہ اعتراض، اور جاہل ہوئے اور وہاں بے دینی پھیلائے، غلط مسائل بیان کرے، اور تصویر کشی مسجد میں ویڈیو۔ ایک وہ موقع تھا کہ جب ٹی وی توڑوائے جا رہے تھے، وہ بھی ایک چلو ابھی جس نے خریدا ہے وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے، تو توڑوایا، مال کو ضائع کیا، اور اب وہی ٹی وی وہ باعث برکت اور راجانی کیا کیا اس کے تعلق سے اعتراض وہ بتاتے ہیں۔ اور قبر میں ایک واقعہ جب یہ لوگ کہانیاں بہت پڑھتے ہیں، کہا کہ ایک عورت تھی، کوئی لڑکی تھی، وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اس وقت یہ ٹی وی کے خلاف ہے، تو یہ کہانی بڑی تھی انہوں نے کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اس کی میت بھاری ہو گئی، اٹھ نہیں رہی ہے، تو کہا کہ کوئی اللہ والا ظاہر ہوا، اس نے کہا کہ اس کی میت میں ٹی وی رکھو تب یہ اٹھ پائے، تو کہا کہ وہ جیسے ٹی وی رکھا تو ہلکی ہو گئی، اور قبر میں اتار دیا گیا، تو قبر میں وہ ٹی وی ساتھ گیا، تو کہا اللہ سے ڈرو، اور دیکھو کتنا بڑا وبال، اس کا کیا حال ہوگا قبر میں۔ اور آج جو ہے وہ خود ٹی وی لگوا رہے ہیں، چوراہوں پہ پھوڑا ہے، ناگپور میں جو ہے ٹی وی پر پتھر مارو شیطان کو، مارو شیطان۔ اب وہ شیطان پتہ نہیں کیا بن گیا۔ ہاں، اللہ تعالی بہت میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ ایسے خواب کیوں گڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت خواب پہ کیا حکم لگا سکتے ہیں؟ میں نے خواب پہ نہیں لگا سکتے، میں جھوٹ پہ لگا سکتا۔ میں نے ایک تقریر کی تھی تو اس پہ بھی اعتراض کیا کہ صاحب وہ کیا دل کو پڑھ رہے ہیں؟ دل کو نہیں پڑھ رہے ہیں، حالات تو بتاتے ہیں نا، کسی کا رنگ ڈھنگ کردار سے ہی آدمی فیصلے کرتا ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے ہی تو حکم لگے گا۔ آپ جیسا عمل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا نہیں، عمل کیسا ہے؟ جو مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم یہی سمجھیں کہ مسلمان، اب اس کے دل میں کفر ہو، منافق کس کو کہتے ہیں؟
کہ جو بظاہر مسلمان تھے اور دل میں کفر تھا. تو دل کا حال تو نہیں معلوم، دل کا حال ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر حال کو دیکھ کر ہی ہم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچائے اور رنگ برنگے مولویوں سے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں، آج ہو کیا رہا ہے کہ واٹس ایپ، یوٹیوب، اس سے نوجوان فیصلہ کرتا ہے، نہ اس کا عقیدہ پتا، نہ اس کا عمل و کردار پتا. اس نے سنا، اس کو اچھی لگی، ان کو بلائیے. اب سمجھ لو کہ اگر اس نے کوئی خلاف شرع بات کی اور لوگوں میں وہ رائج ہو گئی تو یہ جلسہ کرانے والے بھی بچیں گے. اور ایسا جلسہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ عقاب کا باعث ہے، وہ پکڑ ہوگی اس کی. لہذا سچے علماء، دیندار، پرہیزگار، ان کو بلا کر جلسہ کرائیے، اور اگر اس نہ ملے کوئی تو جلسہ نہ ہو. ایسے ہونے سے نہ ہونا اچھا ہے. بہت سارے فتنے اور ایسے پیر گھوم رہے ہیں، یہ وہابیت کو ٹونک دیتے ہیں، ٹونک پلا رہے. ان کی وجہ سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، لوگ پیری مریدی سے دور ہو رہے ہیں اور وہابیت کو فروغ مل رہا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، عورتوں سے پیر دبوانا، عورتوں کو بے حجاب کرنا، اور یہ وجد آنا. سما کی محفل میں وجد آ گیا، عورت بھی ناچ رہی، صاحب بھی ناچ رہے، اور یہ وہاں بھی دکھاتا ہے. حرمین شریفین میں جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ اسکرین لگا کر وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بریلوی، یہ دیکھو پیری مریدی مال. تو ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے اور وہ دور ہو جاتا ہے، تو نفرت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا. اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ پیر کہتا ہے کہ عورت وہ مریدہ جو ہے وہ بیٹی سمان ہے، بیٹی جیسی ہے. تو ٹھیک ہے بیٹی جیسی ہو مگر بیٹی نہیں ہے، اور وہ محرم نہیں ہے، آپ اس کے محرم نہیں ہوئے، لہذا اس سے پردہ ہے آپ کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.